نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پروان چڑھنے والا یہ شہزادہ جب 56 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو زمانے کا ایک بدبخت شخص تخت نشین ہوتا ہے۔ شہر مدینہ کے گورنر کو خط لکھا گیا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لی جائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے گورنر مدینہ جو کہ محب اہل بیت ہے ملاقات ہوتی ہے۔ کہا کہ حسین ابن علی کی بیعت چاہتا ہے یزید۔ ارشاد فرمایا کہ ہم اس کی بیعت کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہ میرے حضور کے دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر سختی کی گئی۔ نوبت یہاں تک آئی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہر مدینہ کو چھوڑ کر شہر مکہ میں تشریف لے آئے۔ شہر مکہ میں آئے تو اہل کوفہ کو علم ہوا حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے، تو انہوں نے خط لکھے۔ خطوں کی تعداد کتب کے اندر جو موجود ہے وہ 40,000 کے لگ بھگ ہے۔ اتنے خط لکھے گئے کہ یا حسین آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ آ کر پیغام حق ہم تک پہنچائیں۔ آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کوفہ جانے سے روک دیا۔ بہت اصرار کے بعد جب خط دکھائے کہا جانے سے پہلے حالات کا جائزہ لیجئے۔ اپنے چچا زاد بھائی سیدنا حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا جو کہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو۔ جب آپ کوفہ پہنچے 40,000 لوگوں نے سیدنا حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کی۔ اس کی خبر شام میں وقت کے حاکم تک پہنچی۔ اس نے سوچا کہ ایسا ہوا تو یہ ٹھیک نہیں، کہا ایک ایسا گورنر چاہیے جو پتھر دے لو۔ کہا گیا کہ ابن زیاد نامی ایک شخص ہے جس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی، وہ بصرہ کا گورنر تھا۔ اسے لکھا گیا کہ تم بصرہ کو چھوڑ کر کوفہ چلے جاؤ۔ یہ شخص 500 لوگوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں نقاب اوڑھ کر کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید نواسہ رسول کی آمد ہے، شاید سیدنا امام حسین ہے۔ لوگوں نے استقبال کیا، لیکن جب گورنر ہاؤس میں اس نے اپنا نقاب اتارا تو لوگوں نے اس کو دیکھتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ اس بدبخت نے منصب کو سنبھالتے ہوئے ایک تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے جو مجھے جانتے ہیں وہ جان لے، جو نہیں جانتے وہ پہچان لے۔ میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، جس نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ توڑ دے، نہ توڑی تو سر کاٹ دیا جائے گا، اور مسلم بن عقیل جس کے ہاں پناہ گزین ہے وہ ہمیں اطلاع کریں وگرنہ اس کے گھر پر بھی دعویٰ بولا جائے گا۔ ابھی کل کے دن حضرت امام مسلم کے پیچھے 40,000 لوگ تھے۔ ابن زیاد کا اعلان سن کر یہ بدبخت ایسے پیچھے پلٹے کہ آج حضرت مسلم بن عقیل کے پاس سوائے چند منافقوں کے کوئی اور شخص نظر نہیں آ رہا۔ کوفے کے لوگوں نے گھر بند کر لیے، دروازے بند ہو گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کے بازار میں تنہا ہے۔ آپ کہاں؟ آپ کے بیٹے کہاں؟ رات کا وقت تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل تھک کر ایک دروازے کے پاس کھڑے گئے ہوئے دستک دی۔ ایک بوڑھی خاتون نے دروازہ کھولا، کہا پانی پینے کو چاہیے۔ اس نے ایک پیالہ پانی کا دیا، کہا پانی پی لیجئے اور یہاں سے چلے جائیے، آپ کے علم میں ہے کہ کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے اماں کہاں جاؤں، میں تو ایک پردیسی ہوں، اپنا وطن چھوڑ کے یہاں آیا تھا۔ کہا کون ہو؟ کہا علی کے خاندان سے ہوں، حسین ابن علی کا رشتہ دار ہوں اور انہی کا نمائندہ بن کر یہاں پہنچا۔ خاتون نے کہا آپ حضور کی آل سے ہیں، میرے گھر آ جائیے۔ مجھے خوشی ہوئی، اپنے گھر لے گئی، کھانا دیا، بستر بچھا کے دیا، لیکن اسے نہیں خبر تھی کہ اسی کا ایک بیٹا حضرت مسلم بن عقیل کی خبر ابن زیاد تک پہنچا رہا ہے۔ ابن زیاد نے 70 سے 80 لوگوں کا وفد حضرت مسلم بن عقیل کے تعاقب میں بھیجا۔ اس گھر کا گھیراؤ ہوا، خاتون کو پتا چلا تو ہاتھ جوڑ کے رو کے معافی مانگنے لگی، حضور میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا، مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا بھی مجھ سے غداری کر جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حیدری تلوار لے کر گھر سے باہر آئے۔ جب تلوار چلی تو وہ 70 سے 80 لوگوں میں ایک کثیر تعداد مر گئی۔ اشعد نامی ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا
کہ تمہیں نہیں پتا یہ علی کے خاندان سے ہے؟ اور کہنے والے نے کہا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، میری بات مانیے، میں ابن زیاد تک آپ کو لے جاتا ہوں، آپ بات چیت کر لیجئے، یہ معاملات مذاکرات سے بھی تو حل ہو سکتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے، میں تیری بات مانتا ہوں۔ آپ رک گئے، جیسے رکے ایک شخص نے آگے بڑھ کر آپ کی تلوار چھین لی اور دوسرے بدبخت نے تلوار سے حملہ کیا، جس سے آپ کا چہرہ زخمی ہوا اور آپ کا اوپر والا ہونٹ کٹ گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ ابن زیاد نے ایک ہی بات کی، یا تو بیعت کرنی ہوگی یا پھر دوسری صورت ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے والا نہیں، ہم حضور کے خاندان کے لوگ ہیں، دین ہمارے گھر سے چلا ہے اور دین ہم نے دیا ہے تو ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، یہ سر نہیں کٹ سکتا۔ جلاد کو کہا گیا ان کو قتل کیا جائے، کہا رک جاؤ کچھ وصیتیں ہیں۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو الگ کیا اور 3 وصیتیں کی، کہا فلاں دکاندار کے 700 درہم میں نے دینے ہیں، جب شہید ہو جاؤں میرا گھوڑا بیچ کر اس کا قرض ادا کرنا۔ دوسری بات فرمائی کہ اس بات کی فکر ہے کہ میں نے خط لکھ دیا ہے نواسہ رسول کو، کہیں وہ آ نہ جائیں، انہیں پیغام دینا کہ وہ کوفہ میں نہ آئے، یہاں کے لوگ غدار ہیں۔ تیسری بات فرمائی جب شہید ہو جاؤں تو میرے جسم کو دفن کر دینا، اس کو براہنا نہ کرنا۔ لیکن ان بدبختوں نے کسی بات پر بھی عمل نہ کیا۔ ایک چوتھی وصیت بھی ملتی ہے کتب کے اندر، میرے بیٹے ہیں یہاں پھولوں کی طرح نرم و نازک ہیں، وہ پردیسی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے سفر کیا ہوتا ہے، حالات سے واقف نہیں ہے، گر ہو سکے تو میرے بچوں کو شہر مکہ تک پہنچا دینا۔ لیکن ان بدبختوں نے جن کے دل و دماغ پر دنیا کا لالچ تھا اور وہ اندھے تھے، اسی ایک بات کا بھی دھیان نہ کیا۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ کہ شہید کیا گیا بلکہ آپ کا سر کاٹ کر آپ کی لاش کو چھت سے نیچے پھینکا گیا، جس سے حضور کے خاندان کے اس پہلے شہید کی جسم کی ہڈیاں تک ٹوٹ گئی۔ بات یہاں تک نہ رکی بلکہ آپ کے سر کو الگ لٹکایا گیا اور آپ کے جسم کو الگ لٹکایا گیا اور پھر آپ کے بچوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یہاں حج کا موسم قریب تھا، سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط مل چکا تھا کہ کوفہ کے حالات ٹھیک ہیں، آپ نے کوفے کی تیاری کر لی۔ کسی نے کہا جانا ہے تو جاتے ہوئے حج تو کر لو، حج میں 3 دن باقی ہیں، 25 حج تو پہلے کیے ہوئے ہیں، اب جاتے جاتے حج تو کر لو۔ حالانکہ حج قریب ہے، کعبہ دلہن کی طرح سجا پڑا ہے، پوری دنیا کے لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے آقا امام حسین فرماتے ہیں تم حج کی تیاری کرو، میں حسین قیامت تک کی حج بچانے کی تیاری کر رہا ہوں، تم بھی حج کر لو، ہم بھی حج کر لیتے ہیں، لیکن تمہارے اور میرے حج میں فرق ہوگا۔ فرمایا تم حج کرو مکہ میں رہ کر، حسین کا حج ہوگا کربلا میں جا کر۔ فرق یہ ہے تم حج میں سفید احرام باندھو گے، میں سرخ رنگ کا احرام باندھ لوں گا۔ تم حج میں زمزم پیتے رہو گے، میں اپنے حج میں پیاسا رہ جاؤں گا۔ تم حج میں کعبے کا طواف کرو گے، میں اپنے خیموں کا طواف کروں گا۔ تم صفا مروہ کے چکر لگاؤ گے، میں کبھی عباس کو اٹھاؤں گا، کبھی علی اکبر کو اٹھاؤں گا، کبھی علی اصغر کو دفناؤں گا، کبھی قاسم کو سنبھالوں گا۔ فرق ہے تمہارے اور میرے حج میں، تم حجر اسود کو چومو گے، میں علی اصغر کے گلے کو چوموں گا، میں علی اکبر کے گلے کو چوموں گا۔ میاں تم حج مکمل کر کے سر منڈوا کے احرام کھول دو گے، حسین سر کٹوا کے حج بچا لے گا۔ میاں تم حج پہ آئے ہو، واپس لوٹ کے چلے جاؤ گے، حسین کو کربلا میں جاتے تو سب دیکھ لیں گے پر واپس آتے اس کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ یہ کہہ کے میرے حسین نے کربلا کا سفر شروع کیا۔ رستے میں ایک مقام پر آپ کو خبر ہوئی، کہاں ارادہ ہے؟ فرمایا کوفے کا۔ شاعر کہتا ہے حضور نہ جاؤ، میں دیکھ کے آ رہا ہوں، ان بدبختوں کے نہ دل آپ کے ساتھ ہیں نہ تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، وہ غدار لوگ ہیں۔ فرمایا انہوں نے خط لکھے ہیں، ہم نے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے کہا حضور آپ کو خبر نہیں پہنچی؟ آپ کے ہی نمائندہ چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں
کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، بلکہ اس نے کہا میں نے ان کے کٹے ہوئے سر کو بازار میں لٹکتا دیکھا ہے، میں نے ان کی لاش کو براہنہ بازار میں دیکھا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی کا عزم مصمم ہے، خیموں میں آئے، مسلم بن عقیل کی بیٹیوں کو دیکھا، آنکھیں بھر آئیں، انہیں قریب کیا اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار دیا تو بے اختیار آنسو نکلے۔ بیٹیاں کہتی ہیں چچا جی آج ہم سے اتنا پیار کیوں ہے، ہمیں پیار کرتے ہوئے رو کیوں پڑے ہو، پہلے تو ایسے کبھی نہیں پیار دیا۔ کہا بیٹا آج سے تمہارا باپ حسین ہے، تمہیں کیا بتاؤں میرے بیٹا، تمہارے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد میرا حسین کربلا کی طرف چلتا ہے، وقت کے پیش نظر 2 محرم کو قافلہ یہاں پہنچتا ہے۔ پوچھا اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا دشت نینوا، کسی نے کیا نام کہا، ایک نے کہا حضور اسے دشت کرب و بلا کہتے ہیں۔ فرمایا بس رک جاؤ، منزل ہماری آ گئی، خیمے لگا لو، سواریوں کو باندھ دو، گھروں کو سنبھال لو، کیونکہ میں حضور کی گود میں کھیل رہا تھا جب سیدنا جبریل اسی دھرتی کی مٹی اٹھا کے لائے تھے اور کہا گیا تھا حضور اس مٹی پہ آپ کا حسین شہید ہوگا، میں نے اس مٹی کو دیکھ لیا ہے، اس کو پہچان لیا ہے۔ خیمے لگ گئے اور بن یزید نے قافلہ روکا، فرمایا آگے جانے دو، کہا نہیں جانے دوں گا۔ فرمایا دیکھو تو صحیح خط لکھے ہیں تم لوگوں نے، خطوں کا تھیلا الٹا، اور کہتے ہیں حضور میں نے کوئی خط نہیں لکھا، میں تو مجبور ہوں ڈیوٹی جو کر رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں رک گئے۔ 7ویں محرم پانی بند ہو گیا، مذاکرات تو چلتے رہے، میرے آقا خطبات فرماتے رہے، کتب کے اندر وہ خطابات موجود ہیں، یہاں تک کہ 9ویں محرم شمر کہتا ہے، عمر بن سعد کہتا ہے حسین 2 باتیں ہیں، یا تو بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا آج کی رات مہلت دے دو، صبح کا فیصلہ ہوگا۔ 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوا، آقا امام حسین فجر پڑھتے ہیں، اپنے خاندان کی طرف دیکھتے ہیں، بس قصہ مختصر 10ویں محرم کا سورج طلوع ہو گیا، آغاز جنگ ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ لوگ جو آپ کے ساتھ آئے تھے کبھی حضرت اور جان دیتے ہیں، کبھی حضرت حبیب قربان ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ آئے ہوئے لوگ قربانیاں دیتے چلے گئے۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ میرے حسین کے بچوں کی شدت پیاس بڑھنے لگی۔ سیدنا غازی عباس کے آگے بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا آپ علمدار ہیں ہمارے قافلہ کے، چاہیے نا پانی کا بندوبست کیجئے۔ حضرت غازی عباس مشکیزہ پکڑتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں اے میرے پیارے بھائی عباس نہ جاؤ، جانتے ہو نا تم حسین کے علمدار بھی ہو، حسین کی کمر بھی ہو، میرے بازو بھی ہو، تم میرا سہارا ہو، تم نہ جاؤ۔ کہا بچے اصرار کر رہے ہیں، مشکیزہ لیا، فرات کی طرف چلے، مشکیزہ بھر کر واپس پلٹنے لگے۔ ایک بدبخت آگے بڑھا، دایاں بازو کٹ گیا لیکن مشکیزہ نہ گرنے دیا۔ واہ حسین تیری وفا کو سلام ہو، تو نے بازو کو نہیں دیکھا مشکیزے کو دیکھا ہے، دوسرا بازو بھی کٹ گیا، مشکیزہ پھر بھی نہ گرنے دیا، منہ سے سنبھالا ہوا تھا۔ بس یزیدیوں نے تیر 2 نہیں چلائے تھے، 4 نہیں چلائے تھے، تیروں کی بارش آئی۔ حسین ابن علی کا یہ 32 سالہ جوان بھائی، میں کبھی سناؤں گا آپ کو حضرت عباس کا حسن۔ حضرت عباس ایسے حسین و جمیل تھے، انہیں کمرے بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ حضرت عباس جب نکلتے تھے لوگ کہتے تھے دیکھو تو صحیح علی کا پتر 14ویں کا چاند بن کے مدینے میں آ گیا ہے، وہ حضرت عباس تھے۔ بازو کٹ گئے، تیر جسم کے اندر پیوست ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ رہے تھے نبی کے خاندان کے لوگ خیموں کے اندر۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا اکو کلہ شیر علی دا تے دشمن سجے کھبے، 360 جا بدنے اندر تیر عباس نو وجے تے خیمے اندروں بی بی زینب ویر عباس نو سدے، آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اسی پانی پی پی رجے۔ یہ منظر دیکھا میرے حسین ابن علی نے تو خیموں سے دوڑے تھے۔ حسین عمر تھی 26 سال، 56 سال، بھائی کی عمر تھی 32 سال۔ حسین آتے ہیں، اب حضرت عباس کا بازو ایک کہاں پڑا ہے دوسرا کہاں پڑا ہے، پھر میاں دیکھا جسم تیروں میں پرویا پڑا ہے۔ میرے حسین آتے ہیں، حضرت عباس کو اٹھاتے ہیں، سر گود میں رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں بھائی جان آنکھیں تو کھولو، ایک بار جاتے جاتے حسین کو بھائی تو کہہ دو۔ حضرت غازی عباس رو کے کہتے ہیں بھائی جان جب ولادت ہوئی تھی میری والدہ ام البنین نے کہا تھا عباس تو علی کا پتر ضرور ہے پر فاطمہ دے پتراں دیاں کدے ریسا نہ کری، ان کے مقابلے نہ کری، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، وہ آقا ہیں، تم غلام ہو۔ حضور میں کیسے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملاؤں؟ بس یہ منظر چل رہا تھا کہ حسین ابن علی
کا بھائی شہید ہو۔ میاں محمد بخش نے کہا تھا بھائی پائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی پائیاں دیاں باواں، باپ سر دا تاج محمد تے ماما۔ ایک بھائی جو 32 سال کی عمر رکھتا تھا آج میرے حسین کی گود میں وہ اپنی سانسیں توڑ رہا ہے۔ میں کیا سلام کروں اور کہاں سے وہ لفظ لاؤں؟ جب میرے حسین نے آ کر ابو کو اپنی گود میں رکھا تھا بات یہاں تک نہیں رکی تھی، میں سمیٹ رہا ہوں۔ کربلا کے بعد کے حالات تو اگلے جمعہ پڑھ لیں گے، لیکن یہاں کہنا چاہوں گا میرے حسین ابن علی نے آ کر ابھی غازی عباس کے بازوؤں کو جوڑا ہی نہیں، ابھی جسم سے تیر نکالے ہی نہیں کہ حسین ابن علی کی فوج کا ایک اگلا مسافر شہادت کے رستے پر گمزن تھا۔ بھائی حضرت قاسم شہید ہوئے، سیدہ زینب نے اپنے 2 پھولوں جیسے بچے جنہیں اون و محمد کہا جاتا ہے تیار کر لیا۔ امام حسین کہتے بہن تم اپنے بچوں کو تو بچا لو۔ کہا بھائی جان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میرے بچوں کا خون تیرے بچوں سے زیادہ قیمتی ہے؟ کہا سنو ہم نے سنا ہے صدقہ مصیبت ٹال دیتا ہے، چلو اپنے دونوں بچوں کو آج اپنے ویر کی جان کا صدقہ دیتی ہوں۔ اون و محمد کربلا کی ریت میں تڑپ کے رہ گئے۔ حسین ابن علی کا 18 سالہ گبرو بیٹا جس کا چہرہ چاند جیسا تو تھا ہی، لوگ دیکھ کے سونے محمد کی زیارت کیا کرتے تھے، وہ علی اکبر بھی کربلا کی ریت میں تڑپ کے رہ گیا۔ آگے بات کو سمیٹتے ہوئے حسین ابن علی کا وہ 6 ماہ کا بچہ تھا جس کو ہاتھوں میں اٹھایا تھا، علماء نے تخیل پیش کیا ہے اٹھا کے ایسے چل رہے تھے جیسے ریل میں قرآن چمک رہا ہوتا ہے۔ کہا میرے ساتھ ہے نا معاملہ، ان بچوں کا کیا ہے؟ لیکن ایک تیر آیا وہ بھی حلق سے پار ہوا اور خون کا فوارہ کیا چلا۔ میرے حسین نے خون ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف اٹھا کے کہا ربا جے تو علی اصغر کو لے کے راضی ہے تو حسین تو اپنی جان بھی تجھے دینے آیا بیٹا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں آتے ہیں، بات کو تو لمبا نہیں پڑھ پا سکتا۔ سیدنا امام حسین خود آگے بھائی پھر واز فرمایا او لوگو میری طرف دیکھو، میرا حق پہچانو، جانتے ہو نا مصطفیٰ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی سیر مجھے کرواتے تھے، پہچانو نا مجھے، میں وہ حسین ہوں جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے، پہچانو حسین کو، وہ حسین ہے جس کی کان میں اذان محمد مصطفیٰ نے پڑھ رکھی ہے۔ لیکن وہ بدبخت تھے جن کی عقل پہ پردے پڑ چکے تھے۔ تیر چلے میرے حسین کے جسم میں پیوست ہوئے، 32 تلواروں کے گھاؤ، 34 نیزوں کی انیا حسین کے جسم میں توڑی گئی، 100 سے زائد تیر آپ کے جسم سے آر پار ہوئے۔ کسی نے پوچھا تھا امام زین العابدین سے آپ جوان تھے، کربلا کے میدان میں تھے، ایک بات تو بتاؤ کیا آقا حسین کو اپنے گھوڑے کی پشت سے زمین پر آتے ہوئے کتنا وقت لگ گیا؟ زین العابدین کی آنکھوں کے آنسو چھم چھم بہے۔ کیا کیا بتاؤں تمہیں، جا جا کے قرآن کے ورق گن، جتنے ورق قرآن کے ہیں حسین اتنی دیر گھوڑے سے زمین پر آتے رہ گیا۔ پوچھا کہاں تھے؟ کہا حسین کا مبارک جسم نیزوں کی انیوں پہ اڑ گیا تھا۔ سیدنا امام حسین زمین پر آ گئے۔ آگے وقت سمیٹ رہے ہیں، 10-15 منٹ آج زیادہ ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مالک تو دیکھ رہا ہے تیرے حسین کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے؟ پھر عرض کرتے ہیں مالک دیکھ حسین جو لایا تھا سب تجھے دے دیا، جو چل سکتے تھے سجا سجا کے دے دیے، جو نہیں چل سکتے تھے ہاتھوں میں اٹھا کے دے دیے۔ اب حسین خود تیروں میں پڑا ہے، اے اللہ بتا کیا حسین کا آنا تجھے پسند آ گیا؟ حسین کی قربانیاں تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی؟ یا اللہ اب حسین تجھے سجدہ کر کے راضی کرنا چاہتا ہے، مالک بتا تو صحیح کیا حسین کا سجدہ پسند آیا ہے؟ تو شاید آواز آئی ہوگی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر تیرا تو عجب انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کر دیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ سیدنا حسین ابن علی نے سجدے میں سر تو دے دیا پر سجدے کی آبرو کو بچا لیا، بچے تو قربان کر دیے پر مصطفیٰ کے دین کو بچا لیا۔ میں اور آپ اس بات کو سن لیں، واقعہ کربلا کو ہم جتنا لمبا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسے مختصر کر تو کربلا کی کہانی 2 کرداروں کا نام ہے، ایک طرف کردار یزید تو دوسری طرف کردار حسین ہے۔ سمجھ لیجئے گا جو دین کے ساتھ کھڑا ہے وہ میرے حسین کی فوج کا سپاہی ہوگا، اور جو دین کا مذاق کر رہا ہے سمجھیے وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ بس آخر میں چاہوں اس سلام میں میرے ساتھ
شامل ہو جائیں۔ میں نے کبھی بھی آپ کو نہیں کہا آپ ہاتھ اٹھا کے بولے یا اونچی آواز سے بولے، پورا سال آپ کو ایسی تقریر سنا دیتا ہوں، لیکن اب چاہوں گا کہ یہ اسلام کے اشعار آپ میرے ساتھ پڑھ کر حضور کے اس بیٹے کو سلام عقیدت پیش کرنا ہمارا حق بنتا ہے کہ جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے، لوریاں دے کے جن کو نوری سلاتے رہے، جن کو میرے آقا اپنے کندھوں پہ بٹھاتے رہے، جس پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام۔ بولیے اس حسین ابن حیدر پہ کہ جو جوان عنان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جس کا سر دست میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام۔ اس حسین ابن حیدر پہ، بولیے اس حسین ابن حیدر پہ۔ نہ جانے لوگ حسین ابن علی کو کس ڈب سے مانتے ہیں، آئیے نا اس ڈب سے مانیے جس ڈب سے مصطفیٰ نے ان سے پیار کیا ہے۔ کہنے والے نے حد کر دی، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا اور جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ، بولیے اس حسین ابن حیدر پہ کہ مل کر سلام تو کر لیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ٹھنڈی ہوائیں گواہ ہو جائیں اور جا کر عرض کرے، اے آقا حسین، آپ سے محبت کرنے والے 14 صدیاں بعد بھی تجھے سلام کہہ رہے ہیں کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا سے وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ، اس حسین ابن حیدر پہ جس کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا، جس کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگوایا گیا، جس کی لاش پہ گھوڑا دوڑایا گیا، جس کے بدن کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ کہیے، اس حسین ابن حیدر پہ۔ اے حسین ابن علی، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں، کروڑوں سلام۔ یا حسین تم پہ ہر دم سلام۔ عشق کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حسین ابن علی کی محبت پہ زندہ رکھے، قیامت والے دن بھی ان کی محبت کرنے والوں سے اللہ ہمارا شمار فرمائے۔